بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ گزشتہ بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز ہمیں عطا فرمائی ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو مل گئی اور وہ یہاں سے ایمان کے ساتھ گیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے تھے فزت برب الکعبہ، اللہ کی قسم ہم تو کامیاب ہو کر گئے، اس لیے کہ اسی ایمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت کچھ اور بہت سارا عطا فرمائیں گے۔ بہرحال اس سلسلے میں بتایا تھا کہ اللہ جل جلالہ و امن والہ نے جو ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے، اس ایمان کو چھیننے کے لیے، اس ایمان کو کمزور کرنے کے لیے یا اس ایمان سے محروم کرنے کے لیے پہلے ہی سے لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ شیطان پوری طریقے سے کوشش کر رہا ہے کسی طریقے سے ہمارا ایمان چھین جائے، کسی طریقے سے ہمارا ایمان چلا جائے اور ہم بے ایمان ہو جائے، اور اسی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اب اگر تم تھوڑی دیر کے لیے انتظار کرو اور دیکھو تو ہمارے اعمال کو، ہماری حرکات کو، ہمارے کام کو تو گزشتہ کل میں نے بتایا تھا، لیکن حکومت کی لائن سے اگر تم دیکھو تو حکومت کی لائن سے بھی سارے وہ کام ہو رہے ہیں جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیے ہیں، یا جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے، یا جس کام کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ حکومت کی پوری توجہ ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شائع کیا جائے تاکہ یہ لوگ اس میں پھنس جائے اور پھنس کر کیا ہیں اپنے ایمان سے وہ محروم ہو جائے۔ من الجنۃ والناس، قرآن پاک میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ جنات میں سے بھی کچھ حضرات شیاطین قسم کے، وہ ہر وقت کوشش کرتے رہتے ہیں، اور لوگوں میں سے بھی ہے۔ لوگوں میں بھی آج کل کی جو حالات ہے اس کہنے سے ہی شرم بھی آتی ہے اور برا بھی لگتا ہے کہ چوں کفر از کعبہ برخیزت کزا ماند مسلمانی۔ مکہ مکرمہ ہی سے جب اس قسم کی چیزیں نکلے گی تو پھر اس صورت میں ہمارے لیے کیا خیر رہے گی، کیا بھلائی رہے گی۔ آج وہاں کے حالات، وہاں کے حکومت کے حالات اور یہ ساری چیزیں آپ حضرات جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حکومت پوری طریقے سے کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے ناچ گان کا شروع ہو جائے۔ مدینہ منورہ میں انہوں نے سنیما بنایا، مکہ مکرمہ میں بنانے کی تیاریاں ہو رہی ہے، گانے بجانے والے جا رہے ہیں، یہاں سے تمہارے یہاں سے بھی گانے بجانے والے گئے، آپ حضرات سب جانتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ ساتھ ایسے احکامات کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے، ایسے احکامات کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی قوموں کو سزائیں دی ہے، عذاب ان کے اوپر نازل کیا ہے، ان سارے کام اب ہم لوگ یعنی ہماری حکومتیں کر رہی ہیں۔ ہماری ہندوستان کی حکومت کے لیے تو کچھ چھوڑیے، اس کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جمہوری حکومت ہے، سب کا حق ہے، لیکن جو اسلامی حکومتیں ہیں، مکہ مکرمہ کی حکومت ہوئی یا اس کے علاوہ دبئی کی ہوئی، پاکستان کی ہوئی، وہاں پر بھی ایسے قانون بن رہے ہیں کہ دو مرد اگر شادی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، دو عورتیں شادی کرنا چاہے تو قانوناً کر سکتا ہے، یعنی بے حیائی، اور بے حیائی بھی کھلم کھلا، سمجھ میں آیا نہیں؟ اب ایسی حالت میں سمجھ میں آیا ہمارا ایمان کا محفوظ رہنا، ایمان کا باقی رکھنا کتنا زیادہ مشکل ہوگا۔ ایسے وقت میں ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اس ضرورت میں سب سے زیادہ جو چیز ہے جو کئی دنوں سے میں بتا رہا ہوں کہ گناہ کی جو کبائر ہیں، بڑے بڑے گناہ جو ہے، ان کبائر گناہ سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے حفاظت مانگنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عبادت ہم کو عطا فرمائی، اور وہ عبادت بہت زیادہ اہم ہے، اور وہ ہے نماز۔ الصلاۃ عماد الدین، من اقامہا فقد اقام الدین،
ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، نماز یہ دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز کو اقامہا برابر شروط کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ ادا کیا تو اس نے دین کو قائم رکھا۔ ومن ہدمہا فقد ہدم الدین۔ اس وجہ سے ہمیں سب سے پہلے تو کوشش کرنی چاہیے کہ جو یہ نماز ہے اس نماز کو ہم پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ پڑھیں۔ نماز پڑھنا نہیں بلکہ نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ، تمام شرائط کے ساتھ جتنا زیادہ ممکن ہو سکے ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے اور نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ اب اس چیز میں بھی ہم دیکھیں گے تو نماز کی پابندی ہم سے کیسے ہوتی ہے، نماز کس طریقے سے پڑھتے ہیں۔ اگر اس میں ہماری کوتاہی ہے تو ہمیں اس کوتاہی کو دور کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ نماز یہ شریعت میں، قرآن پاک میں بار بار اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو ایک مرتبہ ایک حکم فرما دینا نماز کو قائم کرو کافی ہے، لیکن اس کی جگہ پر بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وغیرہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نماز بہت زیادہ اہم ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، قرآن پاک میں بتایا گیا ہے کہ نماز کے ذریعے سے فاحش چیزیں اور منکر چیزیں، ناجائز چیزوں سے بھی آدمی بچ جایا کرتا ہے اور یہ نماز بچاتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی آدمی کے متعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فلانا آدمی ہے، وہ ایسا ایسا کام کرتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ نماز پڑھتا ہے؟ کہا نماز تو بڑی پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز اس کو بری چیزوں سے روک دے گی۔ آج ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن بری عادتیں، بری چیزیں جو ہم میں پھنسی ہوئی ہے، ہم میں پڑی ہوئی ہے، وہ دور نہیں ہوتی۔ معلوم ہوا کہ نماز جیسی پڑھنی چاہیے، نماز کا جیسا خیال کرنا چاہیے، نماز میں جیسا خشوع ہونا چاہیے، نماز میں جیسا خضوع ہونا چاہیے، نماز کی جیسی اہمیت ہونی چاہیے، وہ اہمیت ہم پوری طریقے سے نہیں کر سکتے۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ ٹیوب لائٹ ہے، پنکھا ہے، وہ راحت پہنچاتا ہے تمہیں، لیکن اتنا اسی وقت پہنچائے گا کہ جب اس میں کیا ہے وافر مقدار میں کرنٹ پہنچتا رہے۔ اگر اس میں کرنٹ پورا نہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ وہ نہیں چلے گا، یا چلے گا تو بہت سست چلے گا۔ تو اسی طریقے سے ہمارے ایمان میں ضعف ہے، کمزوری ہے، اس کمزوری کو ہمیں دور کرنا چاہیے۔ اور اس کمزوری کے دور کرنے کی دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ہے تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مانگو۔ کل بھی یہی بتایا گیا تھا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں مانگتے، اللہ سے مانگنا چاہے کہ یا اللہ میں بہت ضعیف ہوں، بہت کمزور ہوں، مجھ میں یہ خرابیاں ہیں، یہ برائیاں ہیں، میں سب کو چھوڑنا چاہتا ہوں، تو میری نصرت فرما، تو میری حفاظت فرما، تو میری مدد فرما۔ اللہ جل جلالہ و امن والو فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری ضرورت کو پورا کرنے والا ہوں۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ حتی الامکان ہمیں نماز کے اوپر خاص طور پر دھیان دینا چاہیے اور بڑے اہمیت کے ساتھ نماز کو ادا کرنا چاہیے۔ نماز میں جو فرائض ہے وہ بھی، نماز میں جو واجبات ہے وہ بھی، نماز میں سنن ہے وہ بھی، مستحبات ہے وہ بھی، اور اسی طریقے سے جو نماز فرض ہے وہ فرض کو بھی، جو سنتیں ہیں ان سنتوں کو بھی پوری اہمیت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ آج بہت سارے ہم لوگ اولن تو نماز پڑھنے والے کی تعداد اگر تم دیکھو گے امت کے حساب سے تو بہت کم ہوگی، لیکن کیا ہے ان میں بھی بہت سارے وہ ہوں گے کہ صرف فرض پڑھنے کے بعد چلے جاتے ہیں، سنت کا اہتمام نہیں کرتے، واجب کا اہتمام نہیں کرتے۔ جب سنت اور واجب کا ہی اہتمام نہیں کرتے تو نوافل کا اہتمام کہاں سے ہوگا؟ سمجھ میں آیا نہیں؟ تو آج ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہم اب حتی الامکان پوری توجہ کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ سنن اور مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے نماز کو انشاءاللہ ہم ادا کریں گے۔ اب یہ نماز جو ہے سمجھ میں اتنی اہم کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ نماز کی جو فرضیت ہوئی، تمہیں معلوم ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی،
اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ نے جسمانیت کے ساتھ، یعنی اسی بدن کے ساتھ اللہ جل جلالہ و امن والہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلایا، اور حضرت جبریل علیہ السلام لے گئے۔ پوری معراج کا واقعہ آپ حضرت کو معلوم ہے، وہ بتانے کی ضرورت ہے نہیں۔ حضرت سدرۃ المنتہا کے پاس، سدرۃ المنتہا، سدرہ کے معنی آتے ہیں تو بیری کے، اور منتہا کے معنی انتہا کے، ختم ہونے کے۔ دنیا کے جتنے بھی کام ہے، جتنے بھی ہماری نماز ہے، دعا ہے، جو کچھ بھی ہے، قبول ہوتی ہے تو یہاں سے اٹھا کر وہ پہنچتی ہے پہلے آسمان پر، دوسرے پر، تیسرے پر، چوتھے پر، اور سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان سے اوپر ہے، وہاں جا کر رک جاتی ہے، اور پھر وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتے ہیں تو وہاں پہنچتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ جل جلالہ کی طرف سے کوئی حکم ہوتا ہے تو وہ پہلے سدرۃ المنتہا پر آتا ہے، اور سدرۃ المنتہا کے بعد پھر فرشتوں کے ذریعے سے دنیا میں پھیلایا جاتا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور ہر جگہ پر حضرت جبریل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پہنچے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاءوں سے ملاقات کی، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی پہلے آسمان پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی 7ویں آسمان پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی 6ٹھے آسمان پر۔ یہ ساری تفصیل آپ حضرات نے حدیث میں سنی ہوگی۔ ان سارے تفصیل کے بعد سدرۃ المنتہا کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے بھی کہہ دیا کہ اب میں آگے نہیں جا سکتا۔ خاص الخاص جگہ ہے، سمجھ میں آئے نہیں، جہاں حضرت جبریل علیہ السلام کو بھی جانے کی اجازت نہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہہ دیا کہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، اللہ جل جلالہ و امن والہ نے آپ کو بلایا ہے تو آپ تشریف لے جائیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اکیلے جا رہے ہیں، کہاں تک گئے وہ تو جانے والا جانے، یا جس نے بلایا ہے اللہ جل جلالہ وہ جانے، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ لیکن بہت تنہائی میں جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے ہیں تو جس طریقے سے کوئی لکھنے والا لکھتا ہے اور خط سے آواز آتی ہے، اس طریقے سے آواز آنے لگی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ مجھے یہاں تک بلایا گیا ہے، اور یہ خاص جگہ ہے، اور وہ کیا ہے، لوح محفوظ سے احکامات سارے کے سارے لکھائے جاتے ہیں، یعنی لوح محفوظ تک پہنچا۔ وہ کہاں ہے وہ تو جب جائیں گے جب ہی پتہ چلے گا، ابھی تو پتہ نہیں چلتا، ابھی تو صرف اتنا ہی سمجھ لو۔ وہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ جب وہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اللہ جل جلالہ کے حضور میں، تو اللہ جل جلالہ کے حضور میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ہدیہ پیش کیا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جا کر کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ میری تمام فعلی عبادتیں، میری تمام قولی عبادتیں، فعلی عبادتیں جو ہم نماز میں کام کرتے ہیں وہ، قولی عبادتیں جو تسبیح قرآن وغیرہ پڑھتے ہیں وہ، ہمارے تمام قولی عبادتیں، فعلی عبادتیں، مالی عبادتیں جو بھی ہیں، یہ اللہ خالص تیرے ہی لیے ہیں۔ سمجھ میں اللہ جل جلالہ و امن والہ بہت خوش ہوئے، اور خوش ہونے کے بعد اللہ جل جلالہ و امن والہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تمہارے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہو۔ سمجھ میں آ گیا؟ اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ جواب سننے کے قابل ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ میں بارہا کہا کرتا ہوں اور بتایا کرتا ہوں، دیکھو تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو، ایسی جگہ پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں جہاں کوئی دوسرا فرشتہ بھی نہیں، جبریل بھی نہیں، اللہ جل جلالہ و امن والہ ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سمجھ میں؟ اور اللہ جل جلالہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تنہائی میں، خانگی میں، جو بھی کہہ دو، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔
سمجھ میں آ گیا؟ آپ لوگوں کو بھی بارہا ایسا موقع آیا ہوگا کہ تنہائی میں ایسا موقع ملا کہ کیا ہے خصوصیت کے ساتھ اور کوئی تمہارے پاس نہیں، اور تمہارا دل چاہے آدمی، تمہارا دوست، تمہاری بیوی، تمہارے بچے جو بھی ہو وہ موجود ہو، تو ایسے وقت میں آدمی کتنا مسرور ہوتا ہے، کتنا خوش ہوتا ہے کہ نہیں؟ ارے جب تنہائی میں تمہارا کوئی خاص آدمی مل جائے، سمجھ میں آیا؟ یا دوسرے لفظوں میں کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن میں بتاؤں کہ شب وصال میں پہلی رات میں جب بیوی تمہیں ملتی ہے اور بیوی کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملتا ہے، خوشی ہوتی ہے، مسرت ہوتی ہے، سمجھ میں آ گیا نہیں؟ اس وقت تمہارا خاص الخاص دوست کوئی ہے، وہ دوست بھی تمہیں یاد آتا ہے؟ آتا ہوگا نہیں؟ ارے تمہارا خاص الخاص دوست یاد آتا ہے؟ وہ بھی یاد نہیں آتا، سمجھ میں آیا نہیں؟ اگر اس وقت اگر وہ دوست کو یاد کرے تو کہا جائے گا کہ بھائی اس کے دوست کے ساتھ، اس کا تو دوست کے ساتھ بڑا تعلق ہے۔ ایسے وقت میں جب کوئی دوست کو یاد نہیں کرتا، یہ تو دوست کو بھی یاد کر رہا ہے، وہ کہا جائے گا کہ نہیں؟ سمجھ میں آیا نہیں؟ تو اسی طریقے سے یہاں اللہ جل جلالہ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ جل جلالہ کے درمیان میں بات چیت ہو رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پیش کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلام کا جواب دیا، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سمجھ میں؟ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا اللہ آپ نے جو مجھے سلامتی عطا فرمائی، السلام علیکم سلامتی عطا فرمائی، صرف مجھے اکیلے کو نہیں، میرے ساتھ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، میرے ساتھ جو تیرے نیک بندے ہیں، جو تیری عبادت کرتے ہیں، اے کاش کہ ہم لوگ عباد الصالحین میں شمار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یاد کیا کہ نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں کہ آپ نے جو سلام لیا مجھے منظور ہے، سلام کا ہدیہ مجھے قبول ہے، لیکن یہ ہدیہ مجھے اکیلے کیوں نہیں، میرے ساتھ ساتھ عباد الصالحین نیک بندے، عبادت کرنے والے نیک بندے، سمجھ میں آیا؟ تو ان کو بھی یہ چیزیں ملنی چاہیے، یہ سلام ملنا چاہیے، یہ چیزیں ملنی چاہیے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اب وہاں کے جو خاص فرشتے ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بنائے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنے اونچے درجے پر لے گئے، کہاں کتنا اونچا مقام دیا، زمین سے کتنا دور، سمجھ میں جسم و جسمانیت کے ساتھ، سمجھ میں؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز، یہ موقع صرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی انسان کو یہ موقع نہیں ملا، سمجھ میں آ گیا؟ اور اس مقام پر اللہ جل جلالہ و امن والہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ تمہارے اوپر اور تمہاری امت کے اوپر میں 50 نمازوں کو فرض کرتا ہوں، 50 مرتبہ 50 نمازیں تمہیں پڑھنی ہوگی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ اللہ جل جلالہ و امن والہ کے سامنے، اللہ جل جلالہ و امن والہ کے ساتھ، اللہ جل جلالہ و امن والہ کے روبرو دین میں 50 مرتبہ جب آنے کو ملے گا تو کتنا اچھا رہے گا، کتنا ایک آدمی کو محبت ہوتی ہے، وہ محبوبہ اگر تم کو روزانہ 50 مرتبہ ملنے کا وعدہ کرے اور 50 مرتبہ تمہاری ملاقات ہو تو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ واہ واہ مزہ آ گیا۔ تو یہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے انتہائی درجے کی محبت ہے، اور جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے سوچ لو، وہ تو ہمارا دل نماز کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا، ورنہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں ہوتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھتے پڑھتے اگر تھوک آ جائے تو پھو کر کے مت تھوکو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو، تو گویا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم بات کر رہے ہیں، ساری تعریفیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ہم تعریف کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سن رہا ہے،
رکوع میں گئے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ تعالیٰ نے سن لیا جس نے اس کی حمد کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہماری گفتگو ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے اپنے محبوب کے ساتھ، اور وہ دن میں 50 مرتبہ موقع ملے گا تو آدمی کتنا خوش ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور خوشی خوشی میں آنے لگے۔ سمجھ میں آنے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت تھی، اور تم نے حدیث میں سنا بھی ہوگا الصلاۃ معراج المومنین، نماز یہ مومنین کے لیے معراج ہے۔ جس طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں پہنچے تھے، اسی طریقے سے تم نماز پڑھتے ہو تو نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پہنچتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہوتے ہو، سمجھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرتے ہو۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے کے وقت الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، میرے بندے نے میری تعریف کی، سمجھ میں آ گیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اب جو مانگے گا میں اسے عطا فرماؤں گا۔ اب پھر ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو گویا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں، لیکن جیسے کیا ہے اندھے کو پتہ نہیں چلتا، بہرے کو پتہ نہیں چلتا، اس طریقے سے ہمارے دل کے کان اور ناک بہرے ہیں، اس لیے ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا۔ لیکن جن لوگوں کے آنکھ اور کان بہرے نہیں ہیں، سمجھ میں اکابرین اولیاء اللہ، وہ حضرات جب نماز پڑھتے ہیں تو ایسے متوجہ ہو جاتے ہیں کہ بس کسی چیز کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں باقی رہتی۔ بہت سارے ایسے حضرات جو ہمارے سلسلے چشتیہ کے ہیں، ان کی سوانے پڑھو گے تو وہ نماز اللہ اکبر کہتے ہی ایسے نماز میں مصروف اور مشغول ہو جاتے تھے کہ پڑوس میں ان کا گھر جل رہا ہے، لوگ شور کر رہے ہیں، آگ لگی آگ لگی آگ لگی، اور کیا ہے ان کو نماز میں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہوا ہے۔ اور ہماری حالت یہ ہے کہ نماز میں ایک مچھر بھی آ کر بیٹھ جاتا ہے تو ہماری توجہ نماز کو چھوڑ کر اس کی طرف چلی جاتی ہے۔ بہرحال میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج کی اس مجلس میں ہمیں یہ بتانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ایمان کی، میں نے ابھی شروع میں بتایا تھا کہ ایمان کے زوال کے لیے، ایمان کو کمزور کرنے کے لیے، ایمان کو چھیننے کے لیے حکومتیں بھی لگی ہوئی ہے، شیاطین بھی لگے ہوئے ہیں، کافر بھی لگے ہوئے ہیں، اسلام کے دشمن جتنے ہیں وہ سارے پوری ایڑی چوٹی کا جوڑ لگا رہے ہیں۔ تم دیکھ رہے ہو کیا اس وقت کیا حال ہو رہی ہے، کہاں سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ایسے وقت میں ہمارے لیے ایمان کو بچانا بہت مشکل ہے، لیکن بچانے کے لیے ایک طریقہ ہے، اور یہ طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عبادت ہمارے اوپر فرض کی ہے اس عبادت کو پوری توجہ کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ ہم اس کو اپنائیں، مضبوطی سے پکڑ لیں، نماز کو اچھی طریقے سے ادا کرتے رہیں۔ سمجھ میں آیا؟ تو ابھی میں نے بتایا تھا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس نماز میں اتنی قوت آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی قوت دے گا کہ تمہارے اندر جو برائی ہے وہ برائی بھی نکل جائے گی اور تقویٰ پیدا ہو جائے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو جائے گی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل کو بھی صاف کر دے گا اور دل میں برے خیالات وغیرہ بھی نہیں آئے گا۔ تو یہ ہے نماز کی ادائیگی۔ اور نماز کے لیے جیسا کہ ابھی آپ حضرات نے دیکھا کہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین من اقامہا فقد اقام الدین، اس وجہ سے ہمیں نماز کو ادا کرنی چاہیے۔ اور نماز کی ادائیگی کے لیے ہر حال میں ہمارے اوپر حکم ہے، نماز میں ذرا سی بھی سستی یا نماز میں ذرا سی بھی چھٹی نہیں ہے۔ اگر تم اچھے حالت میں ہو تو اچھے حالت میں نماز پڑھو، اور اگر بیمار ہو تو کیا بیٹھ کر نماز پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھو، اشارہ کر کے پڑھو، کرسی پر پڑھو، اگر اس سے بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کروٹ پر لیٹ کر پڑھو، اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے ہو تو سمجھ میں آیا تو اشارے کے ذریعے سے پڑھ لو، لیکن نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔
بیمار کے اوپر بھی معاف نہیں ہے، لڑائی کے میدان میں لڑائی ہو رہی ہے اس وقت بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سفر کر رہے ہو تو سفر میں بھی تمہارے پر نماز معاف نہیں ہے۔ ہاں تمہاری تکلیف کی وجہ سے اللہ نے کم تو کیا ہے، 4 رکعت کی جگہ پر 2 رکعت، لیکن نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے۔ حتیٰ کہ مسائل میں تو یہاں تک بتایا گیا ہے کہ عورت جس کو بچہ پیدا ہونے کا وقت آ رہا ہو اور اس کے پاس ابھی بچے کی شروعات نہیں ہوئی ہے تو اس صورت میں اس کو نماز پڑھ لینا چاہیے، اس وقت بھی نماز معاف نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو اتنی اہم چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے، وہ اسی وجہ سے رکھی ہے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی، اور محبت کے پیدا ہونے کی وجہ سے تمہارا ایمان جو ہے وہ ایمان مضبوط ہوگا، اور جب ایمان مضبوط ہوگا تو پھر اس صورت میں ایمان کو چھیننے والے کتنی کوشش کریں وہ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس وجہ سے ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات، جیسے میں نے ابھی درمیان میں بتایا بھی تھا کہ ایک تو ہے نماز پڑھنا اور ایک ہے نماز کو قائم کرنا، اقامت الصلاۃ، جیسا کہ قرآن پاک میں بتایا گیا ہے۔ تو دونوں میں فرق ہے۔ ہم تو نماز پڑھ لیتے ہیں، سمجھ میں آنے، اور پڑھنے میں اللہ اکبر کہتے وقت تو نیت کر لی، لیکن اللہ اکبر کہنے کے بعد پھر زبان ٹیپ ریکارڈ کی طرح چلتا رہتا ہے، اور ہم پتہ نہیں کہیں بازار میں گھومتے ہیں، کہیں کہاں گھومتے ہیں، کہیں کہاں گھومتے ہیں، سمجھ میں آنے۔ ایسی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پھر کیسے قبول ہوگی؟ اس وجہ سے ہمیں پوری توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ جل جلالہ کے سامنے ہم کھڑے ہیں اور اللہ جل جلالہ و امن والوں کو ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہ اگر استاد کو سنا رہے ہیں تو کیسی توجہ سے سنیں گے، اس لیے کہ ذرا سی غلطی ہوگی تو لکڑی پڑے گی، سمجھ میں آئے نہیں، اس وجہ سے بڑی توجہ سے سنیں گے۔ تو یہاں پر بھی اسی طریقے سے جو ہم پڑھ رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم یا تحیات وغیرہ جو کچھ بھی ہیں، وہ اپنی زبان سے بھی ادا کریں اور خود اس کو سوچ کر سمجھ کر، اور اگر ترجمہ معلوم ہو تو ترجمہ کو یاد کر کے کیا ہے نماز کو پڑھیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سنتیں بھی بتائی ہے، جس کو ہم سنت موقدہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ کچھ سنتیں غیر موقدہ بھی بتائی ہے، عصر سے پہلے، عشاء سے پہلے۔ سنت غیر موقدہ کا درجہ تو نفل کا ہے، اس وجہ سے اگر 4 رکعت کی جگہ پر صرف 2 رکعت پڑھنے کا موقع ہو تو 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہو۔ عصر سے پہلے کی جو 4 رکعت سنت ہے اس میں 2 رکعت کا موقع ہے تو 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہو، 4 رکعت کا موقع ہے تو 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہو۔ لیکن سنت موقدہ ہیں اس کو تو پوری پڑھنی پڑے گی، 4 رکعت ہے تو 4 رکعت، 2 رکعت ہے تو 2 رکعت۔ اس وقت دوسری کوتاہی ہم سے یہ ہوتی ہے کہ فرض کا سلام پھیرا کہ کپڑے جھاڑ کر ہم اٹھ جاتے ہیں اور سنت کا خیال نہیں کرتے، حالانکہ یہ سنت جو ہے یہ اپنی جگہ پر ہے کہ اللہ جل جلالہ و امن والہ جیسی ہم سے نماز چاہتا ہے، اللہ جل جلالہ و امن والہ کامل نماز ہم سے چاہتا ہے، اور ہم سے گنہگار ہونے کی وجہ سے، خطا کار ہونے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے جیسی نماز اللہ چاہتا ہے ویسی ادا نہیں ہوتی۔ ایک حدیث میں آتا ہے آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کو 10واں حصہ ملتا ہے، کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کو 5واں حصہ ملتا ہے، سمجھ میں آنے نا، پوری نماز میں سے 5واں حصہ اس کو ملا، کسی کو 10واں حصہ ملا۔ ابھی تو 100% تو ہوئی نہیں، سمجھ میں آیا۔ اب جو 99% کمی رہ گئی، وہ کمی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فرشتوں سے کہ دیکھو میرے بندے نے کچھ سنتیں پڑھی ہے کہ نہیں، کہ ہاں پڑھی ہے، اور سنتوں کے ذریعے سے اس کمی کو پورا کرو، سمجھ میں آیا۔ سنتوں میں بھی اگر کمی رہ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کچھ نفل پڑھا ہے کہ نہیں، نفل اس کے ذریعے سے اس کی کمی کو پورا کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرائض کی کمی کو پورا کر کے اس کی نماز کو پورا فرماتے ہیں۔ تو اب اس صورت میں ہم کو صرف فرائض نہیں، سنن بھی اور نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ بہت کافی ہے
نہ سنن کا اہتمام کرتے ہیں نہ نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے دوسری کوتاہی ہے، یہ کوتاہی بھی ہم کو دور کرنی چاہیے۔ تو آج کی مجلس میں یہ بتایا کہ اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے سب سے زیادہ ضروری جو ہے وہ نماز کو قائم کرنا ہے، نماز کو پابندی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ پڑھنا ہے، نماز تڑکھانا نہیں بلکہ نماز کو صحیح طور پر پڑھنا ہے۔ جو آدمی نماز کو صحیح طور پر پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اس کو حاصل ہوگی، اس کا دل صاف ہوگا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو اسی کے ذریعے سے کیا ہے ہماری دل کی بیماریاں ہیں یا دل کی کوتاہیاں ہیں، وہ ساری کے ساری غفلت ہے، شیطانیت ہے، نفسانیت ہے، وہ اس کے ذریعے سے دور ہوگی، جیسا کہ کیا ہے بہت سارے واقعات اس سلسلے میں بھی ذکر کیے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں نماز کا اہتمام کرنا چاہیے اور نماز کو پوری پابندی کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ صرف نماز کو ٹڑکھانا یعنی صرف ویسے ہی پڑھ لینا یہ نہیں، بلکہ سنت کی رعایت کرتے ہوئے حضور دل کے ساتھ جتنا بھی حضور ہو، سمجھ میں آیا نہیں؟ اور اس کے لیے آسان شکل یہ ہے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں سبحانک اللہم سبحانک اللہم یا سبحان رب العظیم، یا تو امام پڑھ رہا ہے وہ اس امام کے پڑھنے کے وقت میں، یا اگر خاموش نماز ہے ظہر اثر وغیرہ کی تو ہم یہ سمجھیں کہ میں اللہ جل جلالہ و امن والوں کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ جل جلالہ و امن والوں مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ جل جلالہ و امن والوں میں جو بول رہا ہوں وہ سن رہے ہیں، جس کی مثال میں نے ابھی بتائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے ٹھوکنے سے منع کیا کہ تم اللہ کے سامنے ہو، ہمیں دکھائی نہیں دیتا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر جگہ ہے، اور جب ہم خود نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سامنے ہوتا ہے اور وہ ساری ہماری باتوں کو سنتا ہے اور جواب دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے ان ساری چیزوں کو اگر ہم مد نظر رکھ کر اگر عبادت کریں گے تو پھر ہماری عبادت میں بھی جان پیدا ہوگی، نماز میں بھی جان پیدا ہوگی، اور پھر یہ نماز میں جو ہماری جان پیدا ہوگی وہ آگے چل کر ہمارے لیے دلوں میں نورانیت کا سبب بنے گی، ہمارے دل میں نور پیدا ہوگا، شیطانیت ختم ہوگی، برائیاں ختم ہوگی۔ اور اسی وجہ سے تم دیکھتے ہو کہ جو آدمی صحیح معنی میں نماز کا پابند ہوتا ہے، جس کو ہم نمازی کہتے ہیں، صحیح معنی میں نماز کا پابند ہوتا ہے، آٹومیٹکلی اس کے اندر میں خیر، بھلائی، نیکی وغیرہ آتی ہے، اس نماز کی وجہ سے آتی ہے۔ تو اس وجہ سے اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے سب سے پہلا کام جو ہے نماز کی حفاظت کرنا ہے، نماز کی پابندی کرنا ہے، اور اس میں نے بتایا کہ اس کے ساتھ ساتھ سنن کی پابندی بھی آ گئی، نوافل کی بھی پابندی آ گئی، جس کو ہم آج کل کیا ہے سنن اور نوافل کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ ایک تو ویسے ہی ہماری نماز ناقص ہے، پھر اس میں سنن بھی نہیں ہے، نوافل بھی نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں وہ کمی کہاں سے پوری ہوگی؟ اس وجہ سے ہماری نمازوں سے ہمارے دلوں میں نور پیدا نہیں ہوتا، ہمارے دلوں میں نورانیت نہیں آتی۔ اگر نورانیت لانا چاہتے ہو تو اس طریقے سے نماز کی پابندی کرو۔ آج کل جہاں بھی تم تقریر میں جاؤ گے یا جس تقریر کو بھی سنو گے تو سب کا دباؤ، سب کا زور یہی ہوتا ہے کہ بھئی وہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ قیامت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے مجلس قائم ہوگی سوال جواب کی، تو وہاں سب سے پہلے سوال نماز کا ہوگا۔ کہا جائے گا نماز اس کی دیکھو، کہا کہ نماز برابر ہے تو چلو آگے بڑھو، اس کو جانے دو، اس کو سمجھنا۔ اور اگر نماز ہی میں کوتاہی نکلی تو پھر کیا ہے، روز محشر کے جہاں گداز بوت، روز محشر کے بہت مشکل دن ہوگا۔ اول الپرسیس نماز بہت، سب سے پہلی پرسش جو ہوگی وہ نماز کی ہوگی۔ اس وجہ سے ہر جگہ پر تقریر میں بھی، تقریر کرنے والے بھی اور دوسرے لوگ بھی سب بھی کیا ہے نماز کے متعلق فرمایا کرتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز کو قائم کرنے کے لیے بہت ہی سخت تقاضے کیے ہیں۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ کسی کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کر دوں، وہ نماز جماعت کے ساتھ نماز پڑھائیں اور پھر میں جاؤں، اور جو لوگ جماعت میں شریک نہیں ہوئے ہیں ان کے گھر کو آگ لگا دوں۔ حدیث میں آتا ہے اس قسم کے جملے،
سمجھ میں آتے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کتنی اہمیت ہے۔ بہرحال تو آج کا سبق میں یہ ہے کہ اپنے ایمان کو بچانا ہمارے ذمے ضروری ہے، اور ایمان بچایا جاتا ہے کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کے کرنے سے بچنے سے، اور ان میں سب سے زیادہ اہم جو ہے وہ نماز ہے۔ اس وجہ سے نماز کو خصوصیت کے ساتھ آدمی کو اہتمام کر کے نماز پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ جل جلالہ و من والو مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے اور صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ظاہر ہے اس وقت ہماری نمازوں میں وہ خشوع اور خضوع نہیں ہے، سمجھ میں آیا نہیں؟ لیکن یہ خشوع اور خضوع کا نہ ہونا ہماری بے پرواہی کی وجہ سے آیا ہے۔ ہم ذرا سا توجہ کریں تو یہ چیزیں خشوع اور خضوع پیدا ہو سکتی ہے۔ اس لیے نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ یا اللہ میں تیری عبادت خشوع اور خضوع والی کرنا چاہتا ہوں، میں تیری عبادت تجھے خوش کرے ایسی نماز پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن تو مجھے توفیق عطا فرما، میری حفاظت فرما۔ تو اس صورت میں اللہ جل جلالہ و من والہ ہماری دعا بھی قبول کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔